بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دس از اے سی پلس پلس سیریز. یہ ایک سی پلس پلس سیریز ہے جہاں پر میں اپنے سی پلس پلس فل کورس لانچ کرنے والی. یہ اس کی پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیوز اور اس سیریز میں ہم سی پلس پلس کے ان ڈیپتھ ایکسپلینیشن کرنے والے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے وتھ اینیمیشن وتھ کارٹونائزیشن. اور اسی طرح ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سی پلس پلس کے پرابلم کو سالو کرنے والے. یہ ایک بگنر کورس ہے. اس بگنر کورس میں آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے. اینڈ وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹنگ. مائی نیم از عزیر علی اینڈ آئی ایم اے ویب ڈیولپر اینڈ آئی ایم آلسو اے لیکچرر ایٹ سم انسٹیٹیوٹس. میرا اس چیز میں ایکسپیرینس ہے اور یہی میں آپ کا بھائی آپ لوگوں کو سکھائیں گا کہ سی پلس پلس کس طرح ہے اور سی پلس پلس کو ہم کس طرح سیکھ سکتے ہیں. بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا. اسٹے اپڈیٹڈ اینڈ اسٹے موٹیویٹڈ. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. سی پلس پلس پروگرامنگ فار بگنر اب اسٹارٹ ہو چکا ہے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سی پلس پلس تو چھوڑو, what is programming؟ پروگرامنگ کیا ہے؟ پروگرامنگ از لینگویج جو is a set of commands, instruction and other syntax used to create a software program. اصل میں کمپیوٹر میں اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم کسی بھی سافٹ ویئر کو اگر ہم بنائیں گے تو اس کے لیے پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس پروگرامنگ کی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ہم ایک سافٹ ویئر کو بناتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک سافٹ ویئر جو اس سافٹ ویئر کا مطلب ہوگا A+B. فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ہمارے ساتھ A+B کاؤنٹ کرے گا. A+B کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ فار ایگزامپل A میں ایک ویلیو ہے 2 اینڈ B میں بھی ایک ویلیو ہے 2. 2+2 کا کیا مطلب ہو گیا کہ 2+2 کا مطلب ہو گیا 4. اوکے, 2+2 کا مطلب ہوتا ہے 4 آتا ہے نا. 4 جب آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک انسٹرکشنز دیے. انسٹرکشن کون سی تھی؟ 2+2 ہمارا انسٹرکشن ہو گیا اور ہمارا آؤٹ پٹ کیا تھا؟ 4 آؤٹ پٹ ہمارا آ رہا تھا. اسی طرح ہر ایک انسٹرکشن کو دینے کے لیے ہمارے ساتھ لینگویجز ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ فار ایگزامپل سی پلس پلس لینگویج ہے, جاوا اسکرپٹ لینگویج ہے, ہمارے ساتھ پائتھن لینگویج ہے, سوئفٹ لینگویج ہے, جاوا لینگویج ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ بہت سے لینگویج ہوتے ہیں اور اسی لینگویجز کو یوز کر کے ہم ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 ٹائپس آف لینگویج ہے, ایک ہائی لیول لینگویج ہے اور ایک ہمارے ساتھ لو لیول لینگویج ہے. ہائی لیول لینگویج وہ لینگویجز ہوتے ہیں جو ہیومن انڈرسٹینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم انگلش کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم اردو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ بائنری لینگویج ہوتا ہے. بائنری میں ہمارے ساتھ 0 1 1 ہوتا ہے. 0 1 1 کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ یہ انسٹرکشن جو ہے یہ کمپیوٹر اونلی سمجھتا ہے, اس پر ہیومن نہیں سمجھتا. اسی طرح ہم کس طرح کرتے ہیں کہ کمپائلر ہمارے ساتھ اب کمپائلر کی طرف آتے ہیں کہ کیا کرے گا. لو لیول لینگویج کا مطلب ہے کہ جو کمپیوٹر انڈرسٹینڈنگ لینگویج جو ہمارے ساتھ مشین لینگویج ہے. مشین لینگویج ہمارے ساتھ ہر ایک کمپیوٹر کے اندر ٹرانزسٹر لگا ہوتا ہے. ٹرانزسٹر کا کیا کام ہوتا ہے کہ ٹرانزسٹر کی مدد سے ہمارے ساتھ جو لو لیول لینگویج وہ بائنری کے فارم میں ہوتا ہے. بائنری کا مطلب 0 اور 1. 0 اور 1 کا مطلب کیا ہے؟ 0 اور 1 کا مطلب ہے آن اور آف اس کا مطلب ہوگا. اسی طرح ہم جو ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ہم ہر ایک پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرتے ہیں اور ہر ایک پروگرامنگ لینگویج ہائی لیول لینگویج ہوتا ہے. ہم کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کرنے کو پروگرامنگ کہتے ہیں. اٹس سو سمپل. اوکے, کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں. اچھا, چلو چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اور نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپائل جو ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے اس کمپائل کا مطلب کیا ہے. اینڈ لیٹ گیٹ اسٹارٹڈ. اب ہم کمپائلر کی طرف آ چکے ہیں. آپ لوگوں نے وہاں پر دیکھا کمپائلر اصل میں کمپیوٹر میں
ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن اس کا ہوتا ہے, اور اس ہارڈ ویئر یہ کیا کرتا ہے کہ کمپائلر از اے سافٹ ویئر پروگرام دیٹ از ریسپانسبل فار چینجنگ انیشیل پروگرام کوڈ انٹو اے مور بیسک مشین لینگویج کلوزر ٹو دا بیئر میٹل آف دا ہارڈ ویئر اینڈ مور ریڈیبل بائی دا کمپیوٹر اٹ سیلف. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم ایک سافٹ ویئر ہم بنا رہے ہیں, اور اس سافٹ ویئر کا مطلب کیا ہے کہ اے پلس بی کر رہا ہے, یعنی ایک کیلکولیٹر ٹائپ ہے جو دو آپریٹر کو پلس کر رہا ہے. سو اے پلس بی یعنی 2 + 2 = 4. سو کمپیوٹر 2 + 2 کو نہیں سمجھتا. سو یہ کیا کرے گا کہ کمپائلر ہمارے 2 جو ہمارے ساتھ ہے 2 + 2 کو کنورٹ کرے گا بائنری فارم میں, 0 1 1 میں کنورٹ کرے گا, اینڈ اسی طرح ہمارے ساتھ 0 1 1 میں اس کو اس طرح کنورٹ کرے گا. سو اسی طرح ہمارے ساتھ 0 1 1 میں کنورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائی لیول لینگویج ہے ہمارے ساتھ. آپ لوگوں نے ہائی لیول لینگویج کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی نا کہ ہائی لیول لینگویج کیا کرتا ہے, لو لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج جو ہم سمجھتے ہیں جو انگلش لینگویج ہے, اور لو لیول لینگویج جو کمپیوٹر سمجھتے ہیں. کمپائلر اس میں درمیان میں ایک برج ہے جو ہائی لیول لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے لو لیول لینگویج میں. اس طرح ہمارے ساتھ اس ڈائیگرام میں ایک کمپائلیشن ایرر ہے. اگر ہمارے ہائی لیول لینگویج میں کمپیوٹر کا جو ہوتا ہے وہ کامن سینس نہیں ہوتا, سو کمپیوٹر کا اگر کامن سینس نہیں ہے, سو اگر ہم ہیومن غلطی کریں گے سو کمپائلر اس میں ایرر پیدا کرے گا کہ یہاں پر آپ لوگوں نے کچھ ایرر کی ہے نا. فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک سافٹ ویئر, فار ایگزامپل ہم a × b کر رہے ہیں, اچھا 5 × 2, اوکے. سو اگر 5 × 2 کے بجائے اگر ہم کر دیں @multiplied by comma, سو یہ ایک ایرر ہے نا. سو اس ایرر یعنی @multiplied by comma اٹس سو بور ایرر. سو کمپائلر دیکھے گا کہ یہاں پر ہیومن نے تو ایرر کیا ہے, سو کمپائلر ہمیں پاپ اپ کرے گا اور ہمیں دکھائے گا کہ یہاں پر آپ لوگوں نے کچھ ایرر کی ہے. آپ لوگ انشاءاللہ سمجھیں گے اس کے بعد کہ کمپائلر کیا ہے. سو یہ کیا کرتے ہیں کہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے لو لیول پروگرامنگ لینگویج میں, اور لو لیول پروگرامنگ لینگویج کمپیوٹر سمجھتا ہے اور ہائی لیول لینگویج ہیومن سمجھتا ہے. اوکے سو اب چلتے ہیں IDE کی طرف. آپ لوگوں نے IDE کے بارے میں نہیں سنا ہوگا, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ IDE کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. IDE کا کیا مطلب ہے؟ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. سو IDE کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ, اور انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کا بہت سمپل مطلب ہے. اچھا بور تو نہیں ہونا, اچھا بور نہیں ہونا. اچھا سو ہمارے ساتھ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. اچھا یہ ایک سافٹ ویئر اصل میں یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, اصل میں یہ کچھ بھی نہیں, یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, جسٹ لائک این اپلیکیشن ہوتا ہے. جس طرح ہم اس کے بعد دیکھیں گے کوڈ بلاک جو ہمارے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں, یہ کیا کرتا ہے, یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ it is a software that defines the visual representation of the location of the file easily and make more understandable for the user. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو لینگویج یوز کریں گے اس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم فار ایگزامپل اردو بولتے ہیں, اور اردو بولنے کے لیے اگر ہم جائیں فار ایگزامپل باہر جائیں US میں جائیں, اگر ہم وہاں پر اردو بولیں گے تو اردو وہاں کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اچھا سو ہم وہاں پر انگلش بولیں گے. اچھا سو ہر ایک سافٹ ویئر کے لیے ایک لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس لینگویج کے لیے ایک ماحول, ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس انوائرمنٹ کو ہم کہتے ہیں IDE, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں. اچھا اس انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہوتا ہے, کوڈ لائبریریز ہوتی ہے, اور کمپائلر ہوتا ہے. اسی کی کمبینیشن ٹیکسٹ ایڈیٹر جس میں ہم ایکچولی کوڈ لکھیں گے. ٹیکسٹ ایڈیٹر کا مطلب ہے کہ اس میں ایکچولی کوڈ لکھیں گے, اور اس کوڈ کو ہم رن کس طرح کریں گے, اس کوڈ کو ہم آؤٹ پٹ کس طرح جنریٹ کر دیں گے ود دا ہیلپ آف کمپائلر. اور لائبریریز یہ اصل میں پری بلڈ لائبریریز ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن اس کی ہوتی ہے. جب ہم کوڈ بلاک انسٹال کریں گے تو وہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے. اینڈ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر کیا کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ سینٹیکس کلرنگ کرتا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ آٹو کمپلیٹ سینٹیکس کلرنگ کا مطلب ہے کہ ہر ایک ورڈ کو ایک کلر دیتا ہے فار ڈیفرینشیشن. اور ہمارے ساتھ انڈیکسر اس میں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اس کو ڈاک ویور کیا کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کوڈ ہے اس کو تھوڑا سا
स्ट्रक्चर वे में बनाता है। और कोड टेम्पलेट्स जो हमारे साथ कोड टेम्पलेट्स होता है कि हमारे साथ प्री कोड होते हैं जो पहले से बिजनेस सिस्टम ने बनाए हैं, जो हमारा C++ का बादशाह है। अच्छा, और कंपाइलर तो आप लोगों ने समझे कि कंपाइलर का मतलब है हमारे साथ हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और डिबगर का मतलब है कि अगर कोई यहाँ पर इस हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई हमने एरर की है तो डिबगर इसको जो डिबगर बग का मतलब है एरर, और डिबगर इसको बग्स इस एरर को फिक्स करने के लिए हमारे साथ एक डिबगर इसमें होता है और इस एरर को हम फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिबगर। अच्छा, अब हम आते हैं C++ की तरफ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि हर एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और व्हाट इज़ C++, और हम क्योंकि हमारा कोर्स ही C++ के बारे में है और ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत सा मसले मसाइल होते हैं, सो मैं इस मसले मसाइल को दूर करने वाला हूँ। और सो स्टे अपडेटेड एंड स्टे मोटिवेटेड। अच्छा, सो C++, व्हाट इज C++? सो C++, और आप लोगों ने यहाँ पर एक बोरिंग सा साइन यहाँ पर देखा C++ का क्या मतलब है, तो मैं यही आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। C++ एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका साइंटिस्ट जिसने बनाया है, जो इसका क्रिएटर है वो भी जर्नी स्ट्रस्टप है, और इसका जो खालिक है वो भी जर्नी स्ट्रस्टप है। और इसने 1979 में बिल लैब में इन्होंने इस पर काम शुरू किया था। और इसी तरह हमारे साथ 1980 में इस पर जो कंप्लीशन इसकी हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो उसमें फिर भी कुछ यानी ऑफिशियली जब रिलीज़ हुई तो 1986 में ये ऑफिशियली रिलीज़ हो चुकी थी और इस पर लोगों ने काम शुरू किया था। इसी तरह C++ हमारे साथ होता है। C++ runs on a variety of platforms। इसका मतलब है कि हमारे साथ बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इसका मतलब है कि ये हर एक प्लेटफॉर्म पर काम करता है। और यही तरह और ये ट्यूटोरियल जो है ये आप लोगों की C++ के जो जितने भी आप लोगों के साथ जो मसाइल है वो आप लोगों को सॉल्व करने वाला हूँ मैं। सो स्टे अपडेटेड एंड स्टे मोटिवेटेड। ओके, अच्छा, आप लोगों के ज़हन में एक सवाल पैदा हो कि हम क्यों C++ को सीखें और हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम C++ को सीख लें। तो C++ ये एक स्टूडेंट के लिए भी आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। और प्रोग्रामर ज़रूरी है कि आप C++ सीख लें। C++ में तो ज़्यादातर कोडिंग नहीं होती, लेकिन C++ हमारे साथ एक बेसिक है और इस बेसिक को लेकर हम एडवांस की तरफ जाते हैं। अच्छा, so C++ is must for students and working professionals to become a great software engineer। so हम यही इसका मतलब है कि C++ हमारा कोर लैंग्वेज है। और क्योंकि ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें हमारे साथ बहुत से जो कंप्यूटर के पीछे जो जितने भी हमारे साथ जो कंसेप्ट होते हैं उसको हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ C++ के। C++ किस तरह काम करेंगे और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। और यही जो है प्रोफेशनल्स भी C++ यूज़ करते हैं। और आप लोग जो PUBG गेम खेलते हो ना, सो PUBG गेम में जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है वो भी हमारे साथ C++ उसमें यूज़ हुआ है। अच्छा, सो PUBG भी C++ की मदद से बन चुकी है। अच्छा, सो C++ इज़ वेरी क्लोज टू हार्डवेयर। और क्योंकि हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ये थोड़ा सा हार्डवेयर के साथ इसके इंटरेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। पाइथन हम क्यों मैं रिकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल प्रोग्रामिंग नहीं हुई, उस पर ह्यूमन तो अंडरस्टैंड करता है लेकिन उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। और C++ में इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि इस पर आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो आप लोगों की डाप जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह काम करता है। एंड which gives you a lot of control in terms of memory management, better performance, finally robust software development। क्योंकि ये हमारे साथ मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। क्योंकि हम पॉइंटर्स भी पढ़ेंगे, अरेज के बारे में अब जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये किस तरह मेमोरी मैनेजमेंट करता है। सो
گائز میں اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہو تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے، کیونکہ یہ بہت ایک ایڈوانس کورس ہے اور یہ ایک بہت ہی فری کورس میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گا، اور بہت ہی اچھی انیمیشن کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اور سو یہی تک آپ تک کے لیے کافی تھا، سو اسٹے اپڈیٹڈ، اسٹے موٹیویٹڈ ود می، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے، اینڈ بائے، تھینکس، بابا بائے۔ ہاں وہ نیچے سبسکرائب کا بٹن دبانا، اچھا۔